لے دیجیے گا صحیح. والیوم چیک کرا دے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر کار جو ٹویٹ کی کہ جنگ بندی نہیں ہو رہی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی تمام حالات صحیح ہو جائیں، اس پوری صورتحال کے بعد دنیا کی معاشی، تجارتی، سماجی اور جنگی صورتحال نے یکسر تبدیل ہو گئی. اور اس کے فوراً بعد ایک ٹیلی فون آیا آئی جی پنجاب کے پاس، جناب نقوی صاحب کا، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، کہ جناب آپ پنجاب کی جو ہے نا اتنی جو ہے نا پولیس جو ہے وہ اسلام آباد بھیج دیں. اور اس کے ایک اور خبر میں آپ کو دوں، یہ بھی خبر گردش ہے کہ اس مرتبہ وی وی آئی پی جو پروٹوکول ہوگا اس میں اسلام آباد اور پنڈی دونوں مکمل طور سے بند ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص نہ پیدل چل سکے گا، نہ موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ چل سکے گا، اور نہ ہی کوئی سائیکل کی مدد سے کہیں آ جا سکے گا. اس پوری صورتحال کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ وہ اس معاہدے کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور مسعود بنکشیان جو ہیں وہ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اب شاید کنفرم کر دیا ہے کہ وہ خود اس تقریب میں شریک ہوں گے. اس تقریب میں اور کون کون آ رہا ہے وہ بھی سن لیجیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس جو ہیں، ولی عہد صاحب جو ہیں، محمد بن سلمان، اس تقریب میں تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ طیب اردگان، ترکی کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ لا رہے ہیں، اور چین کے بھی وزیر اعظم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. اور محترم سیسی صاحب، الفتح سیسی صاحب جو مصر کے صدر ہیں، وہ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے از خود پرائم منسٹر آف پاکستان کو فون کر کے کہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی تقریب میں شرکت کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھیں گے. ظاہر وہ سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، اور گوردویش صاحب جو انیتو گوردویش صاحب جو ہیں ان کے لیے وہ بھی تشریف لا. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ چین کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور دیگر میکرون کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور اگر ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ ضرور آئیں گے. اور اس طرح اسٹیمر صاحب جو ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم، وہ بھی اس تقریب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کو بھی دعوت دی جائے گی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو، جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو دعوت دے تو وہ بھی ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ ایسے کسی اپرچونٹیز کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان، ایران اور انڈیا کے درمیان ایک پائپ لائن، گیس پائپ لائن بچھنی تھی، وہ ابھی پائپ لائن میں پڑی ہوئی ہے. اب اس کو بھی اس مذاکرات کے بعد حل کرنے کی کوشش کی جائے. اس پورے معاہدے کے بارے میں اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ یورینیم پہ اور آبنائے ہرمس پہ گفتگو تھی، اور ٹرمپ نے ان تمام گفتگو کے، آپ کو پتہ ہے نا، 2 راتوں سے ہمارے آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب وہ ایران میں ہیں. اور ایران سے ہی جو نقوی صاحب ہیں ہمارے وزیر داخلہ، انہوں نے فون کر کے کہا کہ پنجاب کی بہت ساری پولیس جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دی جائے. آئی جی پنجاب کو انہوں نے فون کیا کہ بھائی یہ کام آپ جلدی کر لیں. اس کے علاوہ یہ تمام لوگ جو مہمان ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد وہ سائننگ سیریمنی ہوگی، اور وہ اس صدی کی سب سے بڑی سائننگ سیریمنی ہوگی. یہ اس صدی کی سب سے بڑی سائننگ سیریمنی ہوگی، کیونکہ 1919 میں جو سائننگ سیریمنی ہوئی ہے، جو یا 45 میں 1945 میں جو سائننگ سیریمنی ہوئی ہے، اس سائننگ سیریمنی میں اور یہ جو ایران اور امریکہ کی سائننگ سیریمنی ہو رہی ہے، آسمان و زمین کا فرق. اس لیے کہ اس میں شکست خوردہ لوگوں کو انتہائی ذلت آمیز، یعنی چاہے وہ جرمنی تھے، چاہے وہ جاپان تھے، انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور میں نے آپ سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ جو جاپان کے بادشاہ تھے
ہیروہیٹو صاحب وہ بہت ہی بزرگ تھے، اور ان کے سامنے سارے نوجوان جو سفارتکار موجود تھے، اور جس کمرے میں ان سے سائن لیا گیا اس کمرے میں جناب ہیروہیٹو کے لیے سائن کرنے کے لیے کوئی کرسی موجود نہیں تھی، بلکہ ان سے صفحات پلٹتے رہے اور ان سے کھڑے کھڑے سائن لیتے رہے۔ لیکن یہ جو ایک سائن ہوگی یہ صدی کی نہیں بلکہ شاید پچھلی صدی کی بھی، یعنی 1900 کی اور یہ 2000 کی، یہ اس صدی کی سب سے بڑی سائننگ سیریمنی ہوگی، جس میں لوگ عزت، وقار، سماجی مرتبے کو برقرار رکھتے ہوئے اس سائننگ سیریمنی میں شریک ہوں گے۔ اور اس میں جس پہ بارے میں ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو شکست دے دی ہے، وہ بھی ایک اچھی انداز میں، یعنی ایران کے جو صدر ہیں، جو ایران کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو شکست دی، وہ کہتے ہیں، امریکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شکست دی، اس پورے سیریمنی کے ساتھ جو ہے نا یہ صورتحال انتہائی مخدوش جو تھی آج سے 3 ہفتے پہلے، اب وہ پوری کی پوری جو ہے تبدیل ہو چکی ہے۔ آج دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ایسی سیریمنی ہو جس میں لوگوں کا وقار، لوگوں کی عزت اور لوگوں کی معیشت بھی آگے بڑھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو 1945 سے جو فوجیں اس وقت جاپان میں ہیں امریکہ کی، وہ آج بھی ایک آزاد ملک کے طور پہ دنیا میں ٹریٹ نہیں ہو پا رہے۔ اس لیے یہ کہنا تو انتہائی ضروری ہے کہ یہ ساری صورتحال جو اس وقت تبدیل ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف یہ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، ہم اس کے لیے سر بسجود ہیں، اس کے آگے ہم جتنا بھی جھکیں کم ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے یعنی اپریل 2025 میں ہم ایسی کسی سیریمنی کا پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن بلکہ پاکستان پہ الزام لگائے جاتے ہیں، بلکہ ہم میں یہ کر دیا آپ نے، اور فلانی جگہ آپ نے یہ کر دیا، اور فلانی جگہ آپ نے، اور پوری دنیا اس کو جو ہے نا باضابطہ ڈھڈورا پیٹتی تھی۔ لیکن آج پوری دنیا، پاکستان کی پوری دنیا کے چینل، پوری دنیا کے اخبارات کے نمائندے مالکان نہیں، اخبارات کے نمائندے یعنی صحافی اور جرنلسٹ جو ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان انہوں نے اپلائی کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے طوفانی دورے اس وقت جاری ہیں، ہمارے پرائم منسٹر کے اور آرمی چیف کے اور وزیر داخلہ کے، وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب، اس کا بالکل نو ڈاؤٹ اس بات کو اپنے منہ سے لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی سفارتکاری، اتنی بڑی، اور یہ ساری صورتحال جو ہے یکدم پاکستان جو ہے وہ جیت جائے گا، اور پاکستان کو اس کا انتہائی فائدہ ہوگا۔ وقت بتا دے گا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہتے کس کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری جو صورتحال اس وقت تبدیل ہوگی، اس سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور پاکستان کی عوام کو بھی، وہ جو دنیا میں جب جہاں کہیں موجود ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ دراصل کر کیا رہے۔ اسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ اتوار کو آج کے اخبارات میں بھی ہے کہ یہ اتوار کو سائننگ سیریمنی ہو جائے گی، لیکن اس سائننگ سیریمنی سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے فوکس پہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ اس طرح کے کارنامے کا انجام دیتا رہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو دیکھ لیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔